بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علی حیاض حاضر ہوں آپ کی خدمت میں ایک نئے ولاگ کے ساتھ۔ کچھ تھوڑا سا گیپ آ گیا، کچھ طبیعت وغیرہ ٹھیک نہیں تھی۔ اینی ہاؤ آج کا جو میرا سبجیکٹ ہے وہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے بارے میں ہے، اور وہی بات ہوئی جس بات کا ڈر تھا۔ جناب آپ کو معلوم ہوگا کہ فائز عیسیٰ صاحب کی یہی شکایت تھی کہ جو ان کے اوپر کیس بنا ہے وہ پرائم منسٹر عمران خان نے ایک بدنیتی سے کیس بنایا ہے ان کے اوپر، اور ان کی جو ہے چھان بین کی وہ ISI نے کی یا اداروں نے کی، جو کہ غیر قانونی ہے ان کی نظر میں، کہ نہ پرائم منسٹر نہ کوئی ادارہ جو ہے وہ کسی جج کی چھان بین نہیں کر سکتا۔ ان کا یہی موقف تھا، اور یہ جو کیس تھا، یہ ریفرنس تھا، یہ جب جوڈیشل کونسل کے پاس پہنچا تو جوڈیشل کونسل نے ان کو نوٹس بھیجا۔ اس نوٹس کا جواب دینے کے بجائے قاضی صاحب نے جو ہے وہ سپریم کورٹ میں اپیل کر دی، اور پھر ایک 10 رکنی بینچ بنا جو ان کے اس کیس کو دیکھنے کے لیے بنایا گیا تھا، اور اس میں جو ہے وہ کیس چلا، اور کیس میں جو ہے جو باتیں قاضی فائز عیسیٰ صاحب سے متعلق تھیں کہ وہ نہ ان کی وہ پراپرٹی ہے، نہ ان سے اس کا کوئی لینا دینا ہے، وہ ان کی اہلیہ کی پراپرٹی ہے لندن میں 3 فلیٹس جو ہیں، اس سے ان کا کوئی لینا دینا نہیں ہے، ان کی اہلیہ اور ان کے بچوں کا یہ سارا سیٹ اپ ہے، اور ان کا اس میں کچھ لینا دینا نہیں ہے۔ جب وہ مقدمہ چل رہا تھا تو اس مقدمے میں قاضی فائز عیسیٰ صاحب خود پیش ہوئے، اور انہوں نے کہا کہ میں ایک بہت بڑا کارپوریٹ لائر تھا اور میری اچھی خاصی آمدنی تھی، اور ایسا نہیں ہے کہ میرے پاس مطلب وسائل نہیں ہے، ذرائع نہیں کہ میں کوئی پراپرٹی خرید سکوں، لیکن جو ہے یہ میری بیگم نے بنایا، اور ان کے پاس سارے جو ہے اس کے منی ٹریل ہے وہ ان کے پاس موجود ہے۔ اور پھر بیگم صاحبہ بھی ویڈیو لنک کے اوپر نے سپریم کورٹ میں اپنا یہ بیان ریکارڈ کرایا کہ میرے پاس سارے ڈاکومنٹس ہیں، انہوں نے سارے پرچے لہرائے، اور پرچے لہرانے کے بعد انہوں نے کہا کہ میرے پاس سب کچھ موجود ہے، اور میں نے یہ پیسہ جو میں استانی تھی اسکول میں پڑھاتی تھی، اور میری تنخواہ تھی، اور میری کچھ جائیدادیں تھیں، جس کی وجہ سے جو ہے میں نے یہ سارا پیسہ جو ہے اس سے میں نے پراپرٹی خریدی۔ میں ابھی نہیں آ سکی پاکستان کیونکہ میرے والد صاحب کی طبیعت ناساز ہے، میں ان کی تیمارداری میں مصروف ہوں، لیکن جب بلائیں گی عدالت یا جو بھی کچھ فیصلہ ہوگا اس کے سلسلے میں تو مجھے اگر آنا پڑا تو میں آ جاؤں گی۔ تو اس طرح سے کچھ عجیب کچھ چیزیں پہلی دفعہ پاکستان میں ہوئی کہ بھائی ویڈیو لنک کے اوپر ان کا جو ہے بیان قلم بند کیا گیا، اور فائز عیسیٰ صاحب نے عدالت میں اپنے وکیل کو سائڈ میں رکھ کے خود ہی اپنا بیان ریکارڈ کرایا، خود ہی انہوں نے آدھے گھنٹے کی تقریر بھی کر ڈالی۔ تو وہ سب تو چیزیں تھیں، اور پھر دیکھتے دیکھتے جو ہے وہ قاضی سپریم کورٹ کا فیصلہ بھی آ گیا، اور 7 جج ایک طرف اور 3 جج ایک طرف، 7 ججوں نے جو ہے وہ فیصلہ دیکھا جائے تو سپریم کورٹ نے ان کے خلاف دیا، یا یہ کہیے کہ مطلب ان کو کہا کہ بھئی آپ جو ہے وہ موقع دیا گیا کہ ایک اور، یا تو ان کو مطلب یہ فیصلہ جو ہے وہ ان کی مرضی کے خلاف آیا، جس کا جو ریئیکشن بعد میں ان کی طرف سے اور ان کے جو ہواری مواری تھے ان کی طرف سے جو بھی ریئیکشن آیا، اس سے یہ اندازہ ہوا کہ یہ فیصلہ جو ہے جس پہ پہلے دن خوب مٹھائی کھائی گئی سپریم کورٹ کے باہر، سارے بار کونسل والے اور سارے وکیل اور سب نے، کہ بھائی جو فیصلہ ہے کہ انہوں نے
سپریم کورٹ نے جو ہے وہ فیصلہ بھیجا FBI کو. 7 ججوں نے جو متفقہ طور پہ جو فیصلہ کیا وہ کہ بھائی یہ FBI کو جائے گا اور FBI جو ہے اس کی انویسٹیگیشن کرے گا، ان کے ٹیکسز اور ان کی سب منی ٹریل وغیرہ کی. تو جب دوسرے تیسرے دن سمجھ میں سب کو آیا تو پھر سب چلائے اور اس پہ کافی اس پہ بھی ایک ایشو بنایا گیا اور اس کے بعد اسے یہ کہا گیا کہ بھائی آپ اس کا ٹریل دیں. تو پھر اس کے بعد پھر بیگم صاحبہ آئیں لنڈن سے اور انہوں نے آنے کے بعد جب پیش ہوئی تو انہوں نے سب اپنے بتایا کہ بھائی ایسے سے ہے. اور اس میں جو سب سے اہم چیز تھی وہ یہ تھی کہ میں انجرڈ ہوں اور بیمار ہوں، اس کے باوجود میں حاضر ہوئی ہوں اور یہ سب جو میرے ساتھ کیا گیا ہے، میرے گھر پہ نوٹس لگایا گیا، یہ انسلٹ ہے جج صاحب کی اور یہ ساری چیزیں. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ میں یہ بتایا جائے مجھے کہ منی ٹریل کیا ہوتی ہے. ایک تو سوال ان کا یہ تھا، دوسرا یہ تھا کہ بھائی عمران خان سے بھی تو پوچھا کہ بھائی انہوں نے جو بنی گالا جو اپنی پراپرٹی ہے اس کے اندر وہ کیسے بنائی اور اس کا کیا منی ٹریل ہے. تو اس طرح سے جو پھر ہے وہ بات آگے نکلی اور پھر FBI کی جو ساری کارروائی چلتی رہی. اس کے بعد FBI نے جو ہے وہ ان کی تمام جوابوں کو جو ہے وہ مسترد کر دیا اور ساری رپورٹس وغیرہ جو ہے وہ جوڈیشل کونسل کے پاس جائے گی. یہ تو ایک طرف سے بات ہے. لیکن میرا جو پہلی اگر آپ نے میری ویڈیو دیکھی ہو قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے بارے میں تو میں نے یہ کہا تھا کہ ان کو خود اپنے طور کے اوپر اپنے مقام اپنے ریپوٹیشن کو مینٹین کرتے ہوئے اپنے آپ کو جج کی کرسی سے ہٹا دینا چاہیے تھا اور ان کو کوئی کیس یا کوئی بھی فیصلے میں خود شامل نہیں ہونا چاہیے تھا. اس کی وجہ ہے کہ بھئی آپ ایک جج ہیں اور آپ کے اوپر ایک کیس چل رہا ہے، مقدمہ چل رہا ہے، تو اس میں کہیں نہ کہیں آدمی بائسڈ ہو جاتا ہے. اس کی کوئی ایسی چیز آ جاتی ہے جس سے اس میں یہ چیز ڈیولپ ہوتی ہے کہ بھئی یہ اپنا کوئی انتقام یا اپنا کوئی بدلہ لے لے ہو. اور ان کے کچھ فیصلے جو بعد میں آئے، کچھ 2-3 چیزیں آئیں تو اس میں کافی کچھ زہر نظر آ رہا تھا کہ ان کو کچھ وہ اپنا جو ہے وہ چیزیں چھوٹے موٹے کیسز تھے تو وہ اس میں وہ کر رہے تھے. مگر جو سب سے بھیانک فیصلہ آیا ہے وہ فیصلہ آیا ہے ابھی جس بات کا ڈر تھا، وہی میں نے جو سٹارٹ کیا تھا کہ جس بات کا ڈر تھا وہی بات ہو گئی کہ انہوں نے ایک طرح سے اپنی جو ان کے اندر جو باعث تھا یا جو ان کے اندر بغض تھا یا جو ان کو غصہ تھا وہ ان کو نکالنا تھا. اب انہوں نے نکالنے کے لیے ابھی پچھلے ہفتے عمران خان نے ایک کنونشن ہال میں انصاف لائرز فورم میں شرکت کری اور اس میں انہوں نے عمران خان نے اس میں ظاہر ہے بھائی سارے ان کے جو چونکہ وہ خود پارٹی چیئرمین بھی ہیں اور وزیر اعظم بھی ہیں تو جو تقریب میں ان کو مدعو کیا گیا، انوائٹ کیا گیا، تو وہ سارے جو تھے وہ لائرز فورم کے تحت سارے لوگ جمع ہوئے تھے. تو اس کے اوپر انہوں نے جناب قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے اپنی طرف سے سوموٹو لیتے ہوئے اور چیف جسٹس کو بھی انہوں نے لکھا کہ بھائی یہ وزیر اعظم کس حیثیت سے خالی ایک پارٹی کے لائر سے مل سکتے ہیں جبکہ وہ پورے ملک کے وزیر اعظم ہیں اور ان کو صرف جو ہے وہ خالی انصاف تحریک انصاف کے لائرز یا وہ جو اس سے اٹیچ ہیں یا جو اس سے وابستگی رکھتے ہیں پارٹی سے ان لائر سے کیسے ملے. اور انہوں نے گورنمنٹ پریمیسز یوز کری کنونشن ہال اور اس کا جواب دیں کہ انہوں نے ایسا کیوں کیا اور پھر ان کی جو حیثیت ہے وہ یہ نہیں تھی کہ ان کو جو ہے صرف ایک پارٹی سے منسلک لائر سے جو ہے ملنا چاہیے. پاکستان کے ساتھ سب سے جو بڑا مسئلہ ہے نا، اب تک جتنا نون لیگ نے اور پیپلز پارٹی نے جتنی بھی گند بازی کری، کسی جج کسی لائر کسی کی ہمت نہیں ہوئی. یہ جو پنجاب بار کونسل ہے یا اسلام آباد بار، یہ سب
زر خرید غلام ہیں نون لیگ کے، سب پیڈ ہیں. ظاہر ہے 30 سال نوکری حکومت کری ہے تو سب کو اپنے نوکری رکھا ہوگا، اور وہی جو ذلت سے بھرے ہوئے سارے یہ سسٹم کہیں یا کیا کہیں اس کو، یہ جو لوگ ہیں ان کی اپنے اندر ایک آگ ہے. ظاہر ہے ان کا کھانا پینا تو بند ہو گیا، جیسے کہ کھلائے جاتے تھے، پلائے جاتے تھے، فنڈز دیے جاتے تھے، وہ سب تو اب بند ہو گیا ہے. تو ظاہر ہے ان کو تو تکلیف ہونی تھی. انہوں جناب وہ بھی اگینسٹ، اور انہوں نے کہا کہ یہ اصل میں بات یہ ہے کہ وکلا گردی کیا ہے. وکلا گردی یہ ہے کہ مافیا بنا کے رکھا ہے اور اپنے طور کے اوپر سب کو جو ہے وہ ڈرا دھمکا کر کے سارے ججز ڈرتے ہیں، ججز فیصلہ نہیں دے پاتے. ابھی جو لاہور ہائی کورٹ میں جو ہوا تھا کہ شہباز شریف کی ضمانت کے موقع پہ جو پورا وہ لائرز لگ ہی نہیں رہے تھے، وہ لگ رہے تھے جیسے کہ وہ غنڈہ پارٹی ہے کوئی، اس طریقے سے وہ ان کی ضمانت کرائی گئی. وہی اب وہ لوگ یہ سوچنے لگے کہ بھائی اگر یہ انصاف لائرز بھی کھڑے ہو گئے تو پھر ہمارے اندر تو گروپ بندی ہو جائے گی، اور ہم لوگ کی جو تعداد ہے وہ کم ہو جائے گی، اور جو ہماری پاور ہے وہ نیچے آ جائے گی. تو وہ لوگ جو ہے بھی کھڑے ہوئے اور وہ گئے قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے پاس، اور انہوں نے کیس لے بھی لیا، اور انہوں نے یہ عمران خان سے سوال بھی کیا کہ بھائی یہ آپ نے کیسے کیا، اور ان کو نوٹس بھیجا. یہ ایک طریقے سے ضلالت کی حد ہے کسی بھی جج کی طرف سے. وہ تو بخ سے بھرا ہوا تھا، اور اس کو کوئی امید بھی نہیں تھی کہ وہ عمران خان کی کوئی بات کو جو ہے وہ عمران خان کی سائڈ لے یا عمران خان کو سپورٹ کرے. تو یہ تو حال کر دیا ہے جج کی کرسی کا. ایک جو خود ملزم ہے وہ دوسروں کو ملزم بنانے کے اوپر لگا ہوا ہے کہ بھئی، اور وہ بھی کس کو، جو وزیر اعظم پاکستان ہے، ان کو انہوں نے نوٹس بھیجا ہے کہ بھئی آپ اس کا جواب دیں. اب جو ہے وہ خیر جواب تو جو دیا جائے گا، لیکن ظاہر وزیر اعظم صاحب خود دیں گے. انہوں نے اٹارنی جنرل کو اور وزیر اعظم کو سب کو طلب کر لیا ہے. اب پتہ نہیں اس کے آگے کیا قانونی حیثیت کیا ہوگی اور اس کا کیا آگے وہ ہوگا. لیکن یہ کہ اتفاق کی بات یہ ہے کہ یہ جو کنونشن ہال تھا وہ بک کیا تھا بیرسٹر علی ظفر صاحب نے، اس کی انہوں نے فیس بھی ادا کری تھی 4 لاکھ، اور اس طریقے سے ان کے پاس رسید ہے. ان کے پاس تو کوئی رسید نہیں ہے، نہ ان کے پاس ہے نہ ان کی بیوی بیگم صاحبہ کے پاس ہے. یہ لوگ باتیں بہت بڑی بڑی کرتے ہیں، وہی نواز شریف والا اسٹائل، مریم صفدر صاحبہ والا اسٹائل کہ بھئی یہ بھی ہے، وہ بھی ہے، فلانا بھی ہے، ڈھمکانا بھی ہے. مگر وہ کہتے ہیں کھودا پہاڑ اور نکلا چوہا، کچھ بھی نہیں ہے ان کے پاس. یہ خود کرپٹ ہیں، خود انہوں نے پراپرٹیز بنائی ہیں، چوریاں چکاریاں کی ہیں، رشوتیں جمع کی ہیں، اس سے انہوں نے سب سارا کیا ہے. اب ان کے پاس اس کا کوئی جواز نہیں ہے، سوال کا جواب نہیں ہے، کوئی چیز تک کی آج تک انہوں نے بتائی نہیں ہے. اس کے حساب سے جو ہے وہ ان کو اپنا کچھ نہ کچھ تو بغض نکالنا تھا اور غصہ بھی نکالنا تھا، اور اس غصے میں وہ غلط کام کر بیٹھے کہ جو سوال کیے ہیں اس کے جواب تو ان کے پاس باقاعدہ اس کنونشن ہال میں یہ تقریب کرنے کی گورنمنٹ سے پرمیشن بھی لی گئی. تو اتنا پکا کام ان لوگوں نے کیا ہوا تھا، اور یہ اس طریقے سے جو ہے وہ انہوں نے اپنے آپ کو ایکسپوز کیا. اب آپ یہ بتائیں کہ یہ جو قاضی فائز عیسیٰ صاحب ہیں یہ اس قابل ہیں کہ یہ کوئی فیصلے کریں، یا ان کے پاس کوئی مقدمہ جانا چاہیے. عجیب حال ہے ہماری عدلیہ کا بھی، اور عجیب حال ہے سسٹم کا بھی. بہت افسوس ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے جب دیکھتے ہیں کہ ایسے لوگ ہمارے ہاں اس کرسی پہ بیٹھے ہیں جس کرسی کے اوپر آپ کو اپنے ماں باپ کا نہیں ہونا چاہیے، اپنے بہن بھائی کا نہیں ہونا چاہیے، اور آپ جو بیٹھ کر کے اپنے مرضی کے اور اپنی غرض کے فیصلے کرتے ہیں. اس کا انجام کیا ہوتا ہے؟ اس کا انجام یہی ہوتا ہے، اسی قسم کے فیصلے ہوتے ہیں، اسی قسم کی چیزیں ہوتی ہیں. تو اب انہوں نے اپنے آپ کو اور نیچے کر دیا ہے. اب لوگ سمجھ گئے ہیں کہ یہ ان کی بغض ہے، ان کی جو ہے وہ ان کا جو غصہ ہے وہ ریفلیکٹ کر رہا ہے ان کے اس فیصلے میں، اور عوام نے اس چیز کو بالکل ریجیکٹ کر دیا ہے. ان کو کہا ہے کہ بھائی آپ نے جو یہ لوگ جس طریقے سے ٹویٹر کے اوپر، اور جو ٹویٹر ہے یا سوشل میڈیا اس کے اوپر انہوں نے خوب اپنے طور کے اوپر ان کی جو ہے بخیہ ادھیڑی، بہت ٹرول کیا. تو یہ تو ان کا حال ہے.
اب عمران خان کو جو نوٹس بھیجا ہے اس کا تو جواب عمران خان دے ہی دیں گے کہ بھائی یہ کیسے کیا ہوا اور کیا اس کے ریزن تھے. انہوں نے پنجاب کے اٹارنی جنرل کو بھی بلایا ہے, وہ جواب دیں کہ ان کے پاس تو تقریب میں بیٹھنے کا ٹائم تھا لیکن وہ عدالت میں نہیں پیش ہو سکے. اس دن کوئی چیز ہوگی تو اس میں نہیں ہو سکے. ہوتا ہے یہ, کبھی اٹارنی جنرل کہیں کسی اور چیز میں بزی ہوتا ہے کسی دن, تو وہ جو ہے یہاں پہ ایسے سے. ہم نے تو نواز شریف کے کیس 2 سال دیکھے کہ بھائی وہ جج نہیں, وہ وکیل نہیں, وہ وکیل سپریم کورٹ گیا ہے, سپریم کورٹ والے نے پوچھا تو انہوں نے بولا کہ وہ ہائی کورٹ گیا ہوا ہے, اس طرح اس کی لاہور ہائی کورٹ میں ہے پیشی ہے. اس طریقے سے جو ہے وہ گھمایا جاتا ہے. تو ایسا تو پھر ان کو خود بھی پتہ ہے کہ کیا کیا ہوتا ہے, لیکن ان کو اس میں کوتنا تھا اور کوشش کرنی تھی ان کو کہ عمران خان کو جو ہے وہ ڈھیر کریں, اور ڈھیر کرنے کے چکر میں جو ہے انہوں نے یہ چیزیں کر ڈالی. لیکن جو مطلب ٹوٹل جو حالات چل رہے ہیں اس میں یہ جو چیزیں ہیں یہ بہت غلط تاریخ رقم کریں گے اور یہ غلط ایک روایت قائم کریں گے کہ جس کی وجہ سے جو ہے لوگوں کے اندر ایک یہ چیز ہوگی کہ نہ سپریم کورٹ صحیح ہے نہ ہائی کورٹ صحیح ہے. کوئی ان لوگ کے سب اپنے اپنے جو سیٹنگ ہوتی ہیں, جو اپنی ساری چیزیں ہوتی ہیں اسی میں فیصلہ, اور یہ سب ہے. اب کوئی نہیں بولتا, نہیں بولے, لیکن میں تو بولوں گا کیونکہ چاہے کچھ بھی ہو, اگر آپ سچ بات نہیں کر سکتے ہیں تو سچ بات کرنے کے لیے پھر آپ کو کوئی ضرورت بھی نہیں. میں تو ایک عوام کا ایک عوام ہوں میں. اب عوام جو ہے پبلک جو ہے وہ پبلک بولے گی. پبلک نے جو ہے اس پہ بولا کہ یہ تو جس شخص کو عدالت نہیں آنا چاہیے وہ وہاں پہ بیٹھ کر کے چیف جسٹس کی کرسی میں بیٹھ کر کے جو ہے وہ فیصلے کر رہا ہے, اور وہ فیصلے بھی ایسے کہ مطلب پوری عدلیہ کے اوپر کالک ملنے والے فیصلے. بالکل ظاہر ہے جب آپ ایک فیصلہ کو ایسا کریں گے جس سے پورا طریقے سے پتہ چل جائے کہ آپ کس نہج پہ جا رہے ہیں, آپ نے کیا کرنا ہے, تو لوگ یہی کہیں گے کہ بھائی تم تو اپنی مرضی کے, اپنی غرض کے اور اپنی مرضی سے جو ہے تم کو جس سے جو نفرت ہے وہ تو اپنی نفرت نکال رہے ہو. یہ فیصلہ تو نہیں ہوا. تو یہ جو قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے جو حرکت کری ہے وہ بالکل ہی غیر مناسب ہے, مشکوک ہے, اور ہم لوگ کی نظر میں جو ہم پبلک ہیں ان کی نظر میں اس فیصلے کی کوئی ویلیو نہیں ہے, کوئی اہمیت نہیں ہے. اگر وہ یہ اس طرح بھائی عمران خان بالآخر پارٹی چیئرمین بھی ہیں, وہ سیاسی پارٹیوں کا تو رہا ہے عمل دخل. اب نواز شریف صاحب تو وہ تو چھوڑے, وہ تو بیریا ٹاؤن کے مزدوروں کو کالا کوٹ پہنا کر کے لے آتے تھے. تو یہ سب چیزیں تو نظر آتی نہیں تھی ان کو, کیونکہ ظاہر ہے ایک ہی کچا چٹا ہے, ایک ہی تھالی میں سب کھا رہے ہیں, لوٹ رہے تھے. وہ سب ساری چیزوں پہ جب پابندیاں لگیں گی تو یہی سب چیزیں ہوں گی. تو میرا بس اس سلسلے میں یہی کہوں گا میں کہ پبلک سب جانتی ہے اور کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا ہے اس کا بھی سب کو پتہ ہے. اور یہ سب جو یہ گند چل رہی ہے اس گند کے کوئی اچھے نتائج پاکستان کے لیے مرتب نہیں ہو رہے. یہ خود تو ڈوبیں گے اور پاکستان کو بھی بدنام کر کے ڈوبیں گے. خیر اللہ تعالیٰ جہاں پاکستان کو چلا رہا ہے, پاکستان کا حامی و ناصر ہے, اور ایسے ہی اللہ تعالیٰ قائم رکھے گا. یہ جو 2-3 چور لچے لفنگے اور لٹیرے آئے ہوئے ہیں یہ اپنے انجام کو پہنچیں گے انشاءاللہ. پروردگار نے چاہا ان کی تباہی ایسے ہی لکھی ہوئی ہے, اور انشاءاللہ آنے والے دنوں میں آپ دیکھیے گا کہ یہ اور ذلیل ہوں گے. چلے بس اجازت دیں, پھر انشاءاللہ ملیں گے دوسرے بلاگ میں.